قدرت نے انسان کو منفرد بنایا ہے. یہی انفرادیت اس کی پہچان ہے جو اس کے جسم کے کسی بھی سیل سے پتہ چل سکتی ہے. بعض اوقات جب شناخت کا مسئلہ ہو یا تعلیم و تحقیق کے شعبے میں معلومات درکار ہوں، بیماریوں اور جینس کی خرابیوں یا نسل کے بارے میں جاننا ہو، فرینزکس کے شعبے کی بدولت اب سب کچھ جاننا ممکن ہے. یہ جرم کے حوالے سے تحقیق کا سائنسی طریقہ ہے جس کے ذریعے شواہد اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. بعض حالات میں یا بعض کیسز میں شناخت ممکن نہ ہو تو ڈی این اے کے ذریعے پتہ چلایا جا سکتا ہے. کسی قانونی مسئلے یا حادثے کی صورت میں جب شناخت کرنی ہو تو فرینزک کا شعبہ ہی معاون ثابت ہوتا ہے. نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی ڈاکٹر صوبیہ کی تحقیق بھی اسی موضوع پر ہے. آئیے ان سے جان لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. فرینزکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ شعبہ کیا ہے اور اس کا ہیومن آئیڈینٹیفیکیشن سے کیا تعلق ہے؟ فورینسکس بنیادی طور پہ سائنس کا ایک بہت اہم شعبہ ہے جس کا تعلق تحقیق سے تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو اس کا بنیادی جو ہے وہ تعلق ہے وہ حادثات سے، جرائم سے اور قانون سے ہے. اس میں فزیکل اور جینیٹک بیسس پہ جو ہے وہ تحقیق کی جاتی ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل کیا جاتا ہے کہ کسی بھی انسان کی تشخیص جب کی جاتی ہے تو اس کو فورینسک ہیومن آئیڈینٹیفیکیشن کہا جاتا ہے. اور یہ جینیٹک میں آپ کے پاس ڈی این اے آ جاتا ہے جو کہ آپ ڈفرینٹ بایولوجیکل ان پٹ سیمپل سے لیتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی ڈی این اے کی بنیاد پہ آگے پورا جو آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. اور بایولوجیکل سیمپل کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کا بلڈ سیمپل ہوتا ہے، بونز ہوتی ہیں، جیسے کہ ناخن ہیں، بال ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس آپ جو چیز ملتی ہے اس میں سے آپ ڈی این اے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے. یہ ڈی این اے ہے کیا؟ ڈی این اے بنیادی طور پہ اسے یونیورسل بلو پرنٹ آف لائف کہا جاتا ہے. یہ ایک کوڈ ہوتا ہے جس کے اندر ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ کوئی بھی جاندار کیسا ہوگا. یہ فورینسکس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کی جو لکس ہیں یا ظاہری شخصیت ہے اس کی انفارمیشن اس میں موجود ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہے. اس کے علاوہ آپ کی یہ بایو جیوگرافی اینسیسٹری میں یہ ہیلپ کرتا ہے اور سیکس ڈٹرمنیشن میں ہیلپ کرتا ہے. آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کاز آف ڈیتھ ٹو دا اسکیلٹل ریمینز، یعنی آپ کے پاس اگر ایک ماڈرن سیمپل موجود ہے یا کوئی بہت قدیم سیمپل ہے، فار ایگزامپل جیسے کہ بریڈ اسکیلٹل ریمینز آپ کو کہیں ملتے ہیں اور اس سے آپ نے تشخیص کا عمل کرنا ہے تو وہاں سے بھی ڈی این اے نکال کے، تو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے یا پاورفل ہوتا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل اس سے انجام دے سکتے ہیں. یہ فرینزک ہیومن آئیڈینٹیفیکیشن کا جو عمل ہے اس کے بارے میں کچھ ذرا تفصیل سے بتائیے گا. اس کے مختلف طریقے ہیں. کچھ روایتی طریقے تھے جن کو اب اوور کم کر لیا ہے کچھ لیٹسٹ ٹیکنیکس نے. روایتی میں آپ کے پاس فزیکل بھی تھے اور جینیٹک بھی تھے. جینیٹک میں جیسے کہ آپ کا بلڈ گروپ سسٹم ہوتا تھا، اور فزیکل میں جیسے آئی وٹنسز ہیں کہ کسی نے کوئی واقعہ دیکھا یا کوئی گواہ موجود ہے کہ جی کوئی شخص دیکھنے میں ایسا تھا یا فلاں حادثہ ایسے ہوا، وہ سب چیزیں فزیکل میں آ جاتی ہیں. جیسے کہ باڈی کے ٹیٹوز ہوتے ہیں یا سچویشنل کوئی چیز ہے تو اس کے بارے میں فزیکل وہ وٹنس ہو گیا. تو وہ چونکہ ہے اس کا ایک اس کی بھی ایک اہمیت ہے، لیکن وہ 100% یا ایکوریٹ اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہوتا. لیکن جو جینیٹک ہے یا آپ کا ڈی این اے کی بیسڈ جو ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل ہے اس میں ڈی این اے کی بہت امپورٹنس ہے اور وہ اسٹرانگ ایویڈنس میں انکلوڈ ہوتا ہے. ہم ایک اور لفظ سنتے ہیں نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا آئیڈینٹیفیکیشن سے کیا تعلق ہے؟ نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ ہی بنیادی طور پہ وہ ایک ٹیکنیک ہے جس نے جو ٹریڈیشنل میتھڈس تھے جو کہ ابھی بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کی کچھ لمیٹیشنز تھیں. تو نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جس نے جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں یا روایتی جو طریقے تھے ان کو ریپلیس کیا ہے اور ود گڈ ریزولوشن، یعنی اس نے تحقیق کے عمل میں یا آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس میں مزید جو ہے وہ ایک پروگریس آپ کہہ لیں وہ یہ ہے. اور یہ ایک نان سینگر بیسڈ ٹیکنالوجی ہے اور اس میں بہت سارے آپ سیمپلز اور مارکرز کو جب آپ نے رن کرنا ہوتا ہے تو یہ اس چیز میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور آپ کا جو کاسٹ ہے اور ٹائم ہے اس کو یہ بچاتی ہے. پاکستان میں اس پہ کس حد تک کام ہوا ہے؟ پاکستان میں اس میں ڈفرینٹ ادارے ہیں ہمارے پاس جو کہ کام کریں، جیسا کہ ہمارے پاس پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ہے، نیشنل فورینسک سائنس ایجنسی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ کالجز انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہیں. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بھی اس پہ کام کیا جا رہا ہے. لیاقت میڈیکل اینڈ ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں کام ہو رہا ہے. سندھ ڈی این اے اینڈ سیرولوجی لیبارٹری ہے.
تو کام تو اس پہ کیا جا رہا ہے. اس کے آگے بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس اور سب ڈویژنس ہیں جو کہ ایکچولی فورینزک کیس ورک پہ کام کر رہی ہیں. کیا یہاں سفیشینٹ ہے کام جو کچھ ہو رہا ہے یا اس پر کچھ اور ہونا چاہیے؟ ایک چیز جسے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر اس کو ڈگری پروگرام کے طور پہ نہیں تو کم از کم ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا جائے تاکہ جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس کو بنیادی معلومات یا ایک آگہی ہو, اویئرنیس ہو کہ یہ بیسیکلی ہے کیا فورینزکس, اس پہ کیا کام کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہمیں ڈیٹا بیسز بنانے کی ضرورت ہے, انفارمیشن جہاں پہ ہم اسٹور کر سکیں ڈفرینٹ فورینزک ریلیٹڈ. تو میرا بھی چونکہ اپنا ڈاکٹریٹ کا کام اس پہ تھا تو میری بھی کوشش ہے کہ میں نے جب سے ادارے کو جوائن کیا ہے تو میں بھی اس پہ کچھ پروجیکٹس وغیرہ لکھوں اور فنڈز لے کے آؤں. آپ کی معلومات کا شکریہ.